بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، حروف مدہ۔ حروف مدہ پیچھے تختی نمبر 7 آپ حضرات نے پڑھی، کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی چیز ہے، صرف لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کھڑی حرکات در حقیقت حروف مدہ ہے، اصل میں حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ، ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ مدہ، مد کے معنی ہے کھینچنا، چونکہ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ مد طبی ایک الف ہے، تو اصل مد ہے نا، کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ ایک الف ہے، باقی مد فرعی ہے۔ مد اصلی اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، ایک الف کے برابر جو حروف مدہ کو ہم کیوں کھینچتے ہیں اس کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، یہ مد اصلی ہے۔ اور مد فری جس کو 2 3 4 الف 5 الف کھینچتے ہیں وہ مد فری ہے۔ مد فرعی اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو الف یا یوں کہہ لیں الف واو یا، جس طرح بھی کہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ واو الف یا۔ اب مدہ کب بنیں گے؟ ابھی مدہ نہیں بنے ہیں یہ 3۔ مدہ کب بنیں گے؟ الف جب آئے گا اور اس سے پہلے زبر ہوگا۔ الف حمزہ نہیں، فرق الف اور حمزہ کا فرق معلوم ہے نا؟ اگر الف کے اوپر حرکات آ گئے تو کیا بن جائے گا؟ تو وہ نہیں، الف خالی ڈنڈا ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ گیا تو اس کو کہیں گے الف مدہ۔ با، تا، ثا، جا، حا، قا، قا، الف سے پہلے زبر ہے۔ اچھا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا، وہ الف مدہ کہیں گے۔ تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہیں گے الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو کہیں گے واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے بو، فو، تو، حو۔ اب اس کے آخر میں جو الف لکھتے ہیں وہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کے آخر میں، واو کے آخر میں الف، یہ ہے رسم الخط قرآن کریم کا، یعنی واو مدہ کے بعد ہمیشہ الف لگتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں نا الف لگے گا، یہ رسم الخط لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھا نہیں جائے گا لکھا جائے گا۔ تو واو ساکن، اگر آپ سے واو بولیں گے نا بات خراب ہو جائے گی۔ واو ساکن، الف تو ساکن ہوتا ہی نہیں، وہ حمزہ بن جائے گا، تو الف ساکن نہیں بول سکتے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ اگر آپ نے کہا واو سے پہلے پیش ہو ہوا، بات نہیں بنی۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے، تب واو مدہ بنے گا۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، صرف یا کہیں گے بات نہیں بنے گی۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ نمبر 2، حروف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نمبر، حروف مدہ کو ادا کرتے ہو مجہول پڑھنے سے بچے، جیسے کھڑی حرکات ہے، با، بے، بو، تا، تے، تو، سا، سے، سو، مجہول ہو جائے گا۔ با، بو، بی، تا، تو، تی، تو یہ ہے حروف مدہ۔ اب دیکھیں، ہجا کرتا ہوں میں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی۔ آواز کو ہوا میں روکنا ہے، با، جھٹکا نہیں دینا آخر میں جا کے،
بو، بی نہیں، با، بو، بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش سو، ثا یا زیر سی، ثا، سو، سی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا، حو، حی، خا، خو، خی، را، رو، ری۔ اب یہاں کیا پڑھیں گے؟ را پر زبر پیش ہے موٹا، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، ری، را، رو، ری، زا، زو، زی، طا، طو، طی، ظا، ظو، ظی، فا، فو، فی، ہا، ہو، ہی۔ اس کے اور اس کے فرق کو واضح کریں، دیکھیں، ہا، حو، ہی، اور یہاں ہے ہا، ہو، ہی، یا، یو، ی، آ، او، ای، جا، جو، جی، دا، دو، دی، را، رو، ری، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، صو، صی، ظا، ظو، ظی، عا، عو، عی، غا، غو، غی، قا، قو، خی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی۔ یہ تو حروف مدہ ہو گئے۔ آگے حروف لین ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے تختیاں ہم نے بنیادی تختیاں کتنی بنائی؟ 8۔ ویسے نورانی قاعدے میں 7 ہے۔ انہوں نے حروف مدہ اور حروف لین کو ایک کر دیا، تختی نمبر 8 میں دونوں کو ڈال دیے، کیونکہ کسی وجہ سے دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے، اس لیے ایک کر دیا ہم نے، الگ الگ کر دیا۔ حروف لین، لین کے معنی نرمی، کیونکہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے لین کہلاتے ہیں۔ لین کے کیا معنی؟ نرمی۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ اب اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا بولیں گے اس کو؟ واو مدہ بن جائے گا وہ۔ اس فرق کو سمجھنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے زبر ہو واو لین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا لین، بس یہ فرق ہے۔ حروف لین 2 ہے، واو لین، یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، لین کے معنی نرمی، چونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے لین کہلاتے ہیں۔ تو، تئی، تو، سی، دو، دئی۔ حروف لین کو ادا کرتے وقت کھینچنے، جھٹکا دینے اور مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ کھینچنے، تو، تئی، تو، سی، یہ کھینچ دیا، جھٹکا دیا، تو، تئی، جھٹکا دے رہے۔ مجہول، تو، تے، تو، سے، یہ مجہول ہو گیا۔ تو، تا، واو زبر تو، تا، یا زبر تئی، تو، تئی، ثا، واو زبر ثو، ثا، یا زبر ثی، ثو، ثی، دال، واو زبر دو، دال، یا زبر دئی، دو، دئی،
ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی، را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری، زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی، سو سی، شو شی، صو صی، ضو ضی، طو طی، ضو ضی، لو لی، نو نئی، او ای، بو بئی، جو جئی، حو حی، خو خی، عو عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کئی، مو مئی، وو وئی، ہو ہئی، یو یئی۔ بچوں کو یا ایسے لوگوں کو پڑھانا ہو شروع میں اتنا کم کم پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، حروف مدہ حروف، پہلے تو ان کو پہچان کراؤ، پہچان کرانے کے بعد اتنا سکون سے آرام سے پڑھانا ہے کہ ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شروع میں ٹائم زیادہ لگے لیکن آخر میں خود ان سے حل کروائے کہ آپ یہ پڑھو، یہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے پورا پڑھا دیا، پتہ لگا کہ وہ تو آتا ہی نہیں ان کو، خصوصاً جب حروف لین، حروف مدہ، حرکات، کھڑی حرکات، حروف تنوین پڑھ لی، اب آگے اس کو حل ہی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تختی کمزور ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا مشق صحیح نہیں، وہاں پر مشقوں میں پھر صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پائے گا۔ مشق کرانے کے بعد اتنی صلاحیت اس میں پیدا ہو جس کو بولو اب یہ باقی خود نکالو، آپ الٹا پڑھو، سیدھا پڑھو، ادھر سے پڑھو، اوپر سے نیچے پڑھو، نیچے سے اوپر پڑھو، مختلف سوالات کے ذریعے، تاکہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔